سوال یہ تھا کہ کیا سیکھنے کے لیے ایکسپیرینسز سے گزرنا ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں، تمام قسم کے ایکسپیرینسز سے گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سوئچ کے اندر انگلی دے کے اپنے آپ کو خواہ مخواہ کا کرنٹ لگوانا، ایک آدمی جو آپ کی نیچر اور آپ کی ٹائپ اور آپ کی کائنڈ کا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ رشتہ بنا کر اپنی زندگی کو اوپر نیچے کر کے رکھ دینا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے رب نے آپ کو اور ہمیں بار بار خبردار کیا ہے، اسی لیے ایک سٹرکچر بنا کے دیا گیا ہے تاکہ، اور کیوں سیف لمٹس رکھی گئی ہیں، ایک حد، کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ حد سے باہر نکلنے والے نہ بن جانا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب ہم ایکسپیرینسز کرنے کے لیے حد سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے جو سکارز ہیں وہ لائف ٹائم کئی لوگوں کو نہیں جاتے۔ ہمیں اپنی اوقات سمجھنی چاہیے۔ جم جانے والا بندہ، اگر آپ غور کریں، کبھی بھی وہ ویٹ نہیں اٹھاتا جو وہ ویٹ نہیں اٹھا سکتا، لیکن جس آدمی کو نہیں پتا، وہ اس ذہن میں کہ میں اٹھا سکتا ہوں، وہ ویٹس اٹھا لیتا ہے اور پھر 4 سال ویٹس نہیں اٹھا سکتا، کمر بیٹھ جاتی ہے اس کی، کیونکہ اس کو پتا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے which battles to choose and which battles to avoid۔ جس کو یہ نہیں پتا اس کی بہت ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتی ہے، اور کئی ویئر اینڈ ٹیئرز ایسی ہوتی ہیں جو واپس نہیں آ سکتی۔ مسٹیکس کرنا الاؤڈ ہے زندگی میں ایکسپیرینسز کے ساتھ، بلنڈرز الاؤڈ نہیں ہے، بیکاز بلنڈرز کچھ نہ کچھ ایسا لے کے جائیں گے جس کی ساری زندگی آپ کمپنسیشن کرتے رہیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سارے ایکسپیرینسز خود کر کے، جو چیزیں پہلے سے کتاب میں بتائی گئی، ہسٹری سے آپ کو پتا چل رہا ہے، فیملی سے پتا چل رہا ہے، رول ماڈل سے پتا چل رہا ہے، آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں بار بار، اس میں آپ خود کو بار بار ڈالنا ٹیسٹ کے اندر۔ بنا سوئمنگ سیکھے آپ سمندر میں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں رشتوں میں چل جاؤں گا یا چل جاؤں گی یا میں تو پریپیئرڈ ہوں۔ آپ سوئمنگ آپ نے سیکھی نہیں ہے اور آپ زندگی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہتے ہیں، غوطہ لگا کے پھر آپ کہتے ہیں پھر تو میں تو ڈوب گیا، میرے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے سمندر آپ کو چھوڑے گا؟ بالکل اسی طرح سمجھنا ہے زندگی کے لیے کہ کچھ ایکسپیرینسز آپ کے راستے کے ہیں ہی نہیں۔ آپ وہاں جا کے آپ گاڑی سیدھی چلاتے ہیں زندگی میں کہ رائٹ اور لیفٹ کو ٹھوک کے گاڑی چلاتے ہیں، اس کو بھی ٹھوکا، اس کو لیفٹ پہ مارا، اس کو پھر آگے سے جا کے مارا، اس کو پیچھے سے ٹکر ماری، اس کو آپ نے ہلکی سی سائیڈ کرائی، ایسے گاڑی چلاتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ زندگی میں گاڑی سیدھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ارد گرد کی جتنی گاڑیاں آپ سے ٹکرا سکتی ہیں آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، سگنل دے کے رائٹ لیتے ہیں، لیفٹ لیتے ہیں، جن جگہوں پہ سڑک پہ نشان لگے ہوتے ہیں یہاں سے آپ کراس نہیں کر سکتے وہاں سے آپ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں لگا ہوتا ہے یہاں آپ کوشش کر سکتے ہیں، جہاں سگنل ہے ادھر آپ کبھی بھی رسک لے کے ایمبر لائٹ پہ جلدی سے گاڑی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ دوسرا بھی اگر یہی کر رہا ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بالکل اسی طرح زندگی میں ایکسپیرینسز کو ہینڈل کرنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن، جیسے آپ کو ٹریفک کے بتائیں، جیسے باقی لوگ گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے ہوتے ہیں اور ایک آدمی بار بار آپ کے ساتھ اور تیز گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، ریش ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے سے کٹ مار رہا ہوتا ہے، ایئر پنے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں اس بندے کے ساتھ؟ اس کے ساتھ ریس لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ مقابلے میں آ جاتے ہیں آپ، کیا اس کے میں تم سے اچھی گاڑی چلاتا ہوں آتے ہیں؟ کچھ 1-2% بے وقوف لوگ یہ کرتے ہیں اور پھر مارے جاتے ہیں، اس کا تو یہ روز کا کام ہوتا ہے۔ لیکن بالکل اسی طرح اس قسم کی اپنی اوقات سے باہر کے ایکسپیرینسز کرنا، جو آپ کے راستے پر ہی چیزیں نہیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اس انوائرمنٹ میں جا کر اس قسم کی حرکتیں کرنا، اپنی گاڑی کو وہاں کھڑی کرنا جہاں پہ کنفرمڈ ہر مہینے گاڑی اٹھائی جاتی ہے یا ڈکیتی ہو جاتی ہے یا لوگ مگ کر لیے جاتے ہیں، وہاں گاڑی کھڑی کرنا جان بوجھ کر اور پھر کہنا کہ مجھے اللہ بچا لے گا اور میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اس کی پروبیبلٹی میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بیل مجھے مار، ویسے کسی نے محاورہ نہیں بنایا تھا، یہ ہم کرتے ہیں روز اپنی زندگی میں۔ تو بہت سارے ایکسپیرینسز کی ایکچوئل میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، وہ اتنی ویئر اینڈ ٹیئر کر دیتے ہیں، وہ آپ کو اتنا ڈرا دیتی ہیں وہ چیزیں۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کو لوگوں نے زندگی کی انیشل ایئرز میں کوئی چھوٹی موٹی ان سے دھوکا ہو گیا، کچھ نقصان ہو گیا، کوئی دوستی میں کسی کو گڑبڑ ہو گئی، کسی میں رشتے میں کچھ پرابلم ہو گیا، وہ ساری زندگی بیچارے دبک کے بیٹھ گئے، اتنا وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں کہ وہ باہر نکل کر ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکے۔ ان کو انسانوں کی پہچان ہی نہیں رہی، انہیں اچھی دوستیاں، اچھی محبتیں، اچھے رشتے، اچھے انوائرمنٹس کبھی میسر ہی نہیں آئے، بیکاز ان کا ڈر اتنا زیادہ ہے، ہر چیز پہ وہ اسکیپٹیکل ہے، ہر چیز پہ ان کو شک رہتا ہے۔ تو یہ شک، چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جو انہوں نے شروع میں کی تھیں، حالانکہ ایکسپیرینس کا حصہ تھا، یہ مسٹیکس تھیں، کوئی بلنڈرز تھوڑی تھے جو واپس نہیں آ سکتے، کوئی ایسے کاغذ سائن نہیں ہو گئے، کوئی ایسے نقصانات آپ کے نہیں ہو گئے، کوئی ایسے سکارز نہیں آ گئے، وہ آدمی تو ان سے بھی باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ ہمارے سوچنے کے بہت سارے مسائل ہیں۔